السلام علیکم ویورس آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ گائیڈ 360 چینل۔ آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر بہت ساری ویڈیوز لے کر آتا ہوں، ہر اسٹوڈنٹ کے لیے جس کو جاب چاہیے، جس کو اسکالرشپ چاہیے، جس کو اسٹڈی میں کوئی گائیڈنس چاہیے، اس طرح کی کافی ساری ویڈیوز اس چینل پہ آپ کو مل جائیں گی۔ ویورس آج کی جو ویڈیو ہے وہ میری ان اسٹوڈنٹ کے لیے ہے جنہوں نے جابس وغیرہ کے لیے اپلائی کرنا ہے، FPSC PPSC NTS کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، اس کے لیے میں اسپیشل ویڈیو لایا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بوقت ملتی رہیں۔ ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ویورس آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ میں نے کچھ MCQs بنائے ہیں۔ ان MCQs میں پاس پیپرز کے MCQs بھی شامل ہیں اور یہ کچھ MCQs میں نے ایکسٹرا ان میں لکھے ہیں جو زیادہ تر آ جاتے ہیں پیپر میں۔ FPSC میں کافی سارے آئے ہوئے ہیں، PPSC میں بھی آ جاتے ہیں، NTS میں بھی، OTS UTS سب پیپروں کے یہ MCQs ہیں۔ یہ اسلامک اسٹڈیز کے MCQ ہیں۔ اگر آپ یہ 100 MCQs کر لیتے ہیں تو آپ کو اسلامک اسٹڈیز کا پورشن کلیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسلامک اسٹڈیز کا جو پورشن ہے پیپر میں 20 نمبر کا آتا ہے، FPSC میں، NTS میں، PPSC میں، اس وغیرہ اس کی ویٹیج مختلف ہے۔ اگر آپ یہ 100 MCQs کر لیتے ہیں انشاءاللہ انہی میں سے آئیں گے۔ اس کے علاوہ 50 MCQs میں نے اور بھی بنائے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا۔ اس کے بعد ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا پورشن کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد ہم جنرل نالج اور پاک اسٹڈی کے کریں گے۔ اس طرح انشاءاللہ ہم 10 ستمبر سے پہلے FIA کی جو جابس آ رہی ہیں اس کی پوری تیاری کر لیں گے۔ جی ویورس ہم اپنے ویڈیو کی طرف آتے ہیں اور MCQs نمبر 1، یہ دیکھیں ویورس MCQs نمبر 1 انہوں نے لکھا ہوا ہے ہائٹ آف حضرت آدم علیہ السلام واز، انہوں نے پوچھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ کتنی تھی۔ ایک بات یاد رکھیں ویورز، آپ نے اسٹیٹمنٹ کو بڑے غور سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسٹیٹمنٹ کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کے MCQs موسٹلی صحیح ہو جاتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے یا جو بھی پیپر دے کے آتے ہیں ان سے پوچھا ہے، اکثر وہ لوگ MCQs غلط کرتے ہیں جن کو اسٹیٹمنٹ کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے آپ کو اسٹیٹمنٹ پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے پہلا MCQ شروع کر لیا ہے، ہائٹ آف حضرت آدم علیہ السلام کی، یہ میں نے ساتھ ہی آنسر لکھ دیا ہے۔ یہ 4 پورشن لکھے ہوئے تھے تو میں نے صرف ایک ہی لکھا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، صرف آنسر آپ کو آتا ہوگا تو جتنے مرضی آپشن دے دیے جائیں آپ کریکٹ ہی سلیکٹ کریں گے۔ ویورز حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ 90 فٹ تھی۔ MCQs نمبر 2، یہ 3 ٹرپل لکھا گیا ہے، یہ مسٹیک ہو گئی ہے، یہ ورڈ میں اکثر اس طرح کی مسٹیکیں ہو جاتی ہیں۔ اسلامک آفیشیل سال سٹارٹڈ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کوشچن نمبر 2 ہے، کب شروع ہوتا ہے اسلامک سال آفیشلی؟ 1 محرم، جس طرح انگریزی سال شروع ہوتا ہے 1 جنوری کو، اسی طرح اسلامک سال مسلمانوں کا ہمارا سال 1 محرم کو شروع ہوتا ہے، یعنی ان کا جنوری کا پہلا مہینہ ہے، ہمارا محرم کا پہلا مہینہ ہے۔ جی ہم آتے ہیں کوشچن نمبر 3 کی طرف۔ وین فاسٹ نماز آف عید الفطر واز آفرڈ، اب یہ 2 چیزیں آپ نے غور سے اس میں نوٹ کر لینی ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے وین فاسٹ نماز آف عید الفطر واز آفرڈ، پہلی عید الفطر کی نماز جب پڑھی گئی کب اجازت ملی، کب عید الفطر شروع ہوئی، ایک یہ ذہن میں، اور دوسری انہوں نے بتایا کہ عید الفطر کب منائی جاتی ہے۔ یہ دونوں آنسر لکھے ہوئے ہیں، آپ یہ چیک کر سکتے ہیں۔ ویورز نیچے دیکھیں، فاسٹ شوال
رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہے، فرسٹ شوال کو ہم عید الفطر مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کب سٹارٹ ہوئی تھی؟ 2 ہجری کو سٹارٹ ہوئی تھی۔ یہ آپ کو دونوں آنسر اس میں مل گئے ہیں۔ یہ ہم آتے ہیں اپنے کوشچن نمبر 4 کی طرف، ٹھیک ہو گیا۔ جیوز ٹریبل آف بنو نذیر ایکسپیلڈ فرام دی مدینہ۔ اب آپ نے یہ غور سے سٹیٹمنٹ پڑھنی پہلے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، وہ کہہ رہے ہیں کہ بنو نذیر کو مدینہ سے کب باہر بھیجا گیا، یعنی کہ اس کو نکال دیا گیا مدینہ سے۔ جیوز ٹرائب آف دی بنو نذیر ایکسپیلڈ فرام دی مدینہ، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے میں نے آنسر دیا ہے۔ یہ قبیلہ یہودیوں کا تھا اور مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ سازشیں کرتا تھا بنو نذیر، اور اسی لیے اس کو 4 ہجری کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، یعنی کہ مدینہ سے بدر کر دیا گیا تھا۔ کوشچن نمبر 5 کی طرف آتے ہیں ہم۔ کوشچن نمبر 5 میں بیت المعمور از آن، یعنی کہ بیت المال کا جو سسٹم بنایا تھا وہ کس کے دور میں بنا تھا؟ جس طرح ہم کہتے ہیں نا زکوٰۃ کا فنڈ آ رہا ہے، اسی طرح پہلے بیت المال ہوتے تھے، یعنی کہ جس نے بھی فنڈ دینا تھا بیت المال میں جمع کروا دیتا تھا، اسے غریبوں، مسکینوں میں اور مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ کس نے سٹارٹ کیا تھا؟ جی ویورز، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سٹارٹ کیا تھا۔ بیت المال والا سسٹم یا بیت المعمور کہہ لیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ریلیٹڈ ایک MCQ اور بھی کافی اگزام میں آتا ہے، وہ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کس کے دور میں شروع ہوا؟ وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سسٹم بنایا تھا، پولیس والا سسٹم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا تھا۔ یہ ہم آتے ہیں کوشچن نمبر 86 کی طرف، کوشچن نمبر 6 کی طرف۔ ہو اسٹیبلشڈ ڈپارٹمنٹ آف پولیس؟ یہ وہی سوال آ گیا جو میں اوپر آپ کو بتا رہا تھا۔ پولیس کا ڈپارٹمنٹ کس نے بنایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کوشچن نمبر 7، ٹوٹل نمبر آف سورہ ان دی لاسٹ پارہ، یعنی کہ قرآن پاک کا آخری سپارے میں کتنی سورات ہیں، یعنی کتنی صورتیں؟ اکثر یہ بھی سوال پوچھ لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ پوچھا جاتا ہے قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں۔ یہ دونوں سوال آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ آخری پارے میں جون سی صورتیں ہیں 37 ہیں، اور پورے قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں وہ 114 صورتیں ہیں۔ ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر، جی ویورز سوال ہے ہو واز دی اڈاپٹیڈ سن آف دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کوشچن نمبر 8 ہے۔ کون تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کی طرح اپنایا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا سمجھا تھا؟ حضرت زید بن حارثہ۔ حضرت زید بن حارثہ ایک غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا مان لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس طرح پرورش کی تھی۔ جب ان کے والدین اسے لینے آئے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا کہ وہ کہہ رہے تھے حضرت زاہد کو ہمیں ہمارے حوالے کر دیں، ہمیں جانے دے، جو جزیہ لینا ہے وہ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زاہد کو بلایا اور کہا کہ یہ آپ کے والدین ہیں۔ حضرت زاہد نے بتایا یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں، چچا اور والد دونوں گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ وہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ دیکھو شان کہ خدا کے نبی اسے اپنا بیٹا مان لیا، خدا کے نبی نے اسے اپنا بیٹا مان لیا، اسی لیے کہتے ہیں حضرت زاہد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، یعنی کہ ستیلے بیٹے تھے، یا آپ نے اڈاپٹ کیا تھا جس طرح آج کل اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یعنی کہ ایک درجہ مل گیا۔ یہ شان دیکھ لیں آپ۔ ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 9 کی طرف۔ شیس علیہ السلام پاسڈ اوے ایٹ دی ایج، یہ سوال ہے حضرت شیس علیہ السلام کب وفات پا گئے، یعنی کب دنیا سے چلے گئے؟
पास्ट अवे एट द एज, कितनी उम्र में? हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की 912 साल उम्र थी जब वो दुनिया से चले गए। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फॉर हाउ मैनी मंथ्स ऑफ हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु रिमेंड ए खलीफा। इन्होंने पूछा है कि हज़रत हुसैन नहीं, हज़रत हसन के बारे में पूछा है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु कितने मंथ खलीफा रहे या कितने साल खलीफा रहे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु 7 साल खलीफा रहे। ये फिगर मेरे जहन में नहीं आ रही, ये ईयर है या मंथ है, ये सॉरी आप देख सकते हैं, बाकी मैं इसकी करेक्शन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11। द ग्रेव ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज प्रिपेयर्ड। सल्लम भी आप लिख सकते हैं, प्रॉफिट के साथ पीस भी अपॉन हिम लिख सकते हैं, PBUH लिखा हुआ है। आप सल्लम की कब्र मुबारक किसने तैयार की थी? जी इधर आप देख सकते हैं, जो आप मैंने लिखा हज़रत अबू तला रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लम की कब्र मुबारक तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1, असहाब कैफ स्लेप्ट हाउ मैनी ईयर्स। जी व्यूअर्स, ये सवाल बहुत अहम है और ये FPSC, PPSC, NTS और OTS के हर दूसरे या तीसरे पेपर में ये आपको नज़र आएगा इस्लामियात पोर्शन में। साहब कैफ स्लेप्ट फॉर हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि साहब कैफ जिनका कुरान पाक में ज़िक्र है, वो कितने साल सोए रहे, गार में कितने साल सोए रहे, ये देख सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर है 309 साल। ये एक पेपर में गलत MCQ दिया हुआ था, 300 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल, इस तरह के ऑप्शन थे, उसमें 300 ही फिर आपने करेक्ट करना था क्योंकि 309 नहीं था। एग्जैक्ट फिगर 309 साल वो सोए रहे थे। क्वेश्चन नंबर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच सहाबी होम वाज यूज्ड हैज़ द सेंटर सीक्रेट परचेजिंग बाय द होली प्रॉफिट सल्लम। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। आप सल्लम ने किस सहाबी का घर यूज़ किया जहाँ पर आप खुफिया तौर पर तबलीग, इस्लाम की तबलीग करते थे, यानी कि शुरू में खुफिया तौर पर जब आप सल्लम ने तबलीग की, वो किस सहाबी का घर था? वो हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था जहाँ से आप सल्लम ने तबलीग की। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट फादर इन लॉ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ससुर कौन थे? खालिद, यानी कि ये भी पूछ सकते हैं कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद मोहतरम कौन थे? ये दोनों का सेम आंसर है। ये आप स्क्रीन पर गौर से देखते रहेंगे और वीडियो सुनते रहेंगे पूरे, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो लेंथी तो हो जाएगी लेकिन इसमें आपका इस्लामियात पोर्शन सारा कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अब्दुल मुत्तलिब डेड इन। अब्दुल मुत्तलिब कब वफ़ात पाए? 578 AD में। ये अक्सर सवाल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अबुल हिकमा इज़ द टाइटल ऑफ। ये कुफ़ार मक्का हज़रत अबू जाहिल को अबुल हिकमा कहते थे। क्वेश्चन नंबर 17, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परचेज्ड मॉस्क लैंड एट ए मदीना फ्राम 2 ऑर्फन नेम। सॉरी, ये MCQs का मैंने आंसर नहीं लिखा, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं और दूसरा मैं ये बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18, केव ऑफ हिरा इज़ डैश किलोमीटर फ्राम मक्का, यानी कि गारे हिरा मक्का से कितने फासले पर है? 3 किलोमीटर के फासले पर है मक्का से गारे हिरा। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ वही इन कुरैश।
قریش میں سب سے پہلے وحی لکھنے والا کون تھا؟ یہ آنسر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پہلے رائٹر تھے جو وحی لکھتے تھے۔ کوشچن نمبر 20، وچ سورہ از کالڈ احمد؟ کون سی صورت ہے جسے الاحمد کہتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ کو الاحمد سورت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 21، 21، دی مسلم انویڈڈ اسپین، ٹھیک ہو گیا۔ مسلم نے اسپین پر کب گئے یا اسپین کو کب فتح کیا؟ 711 AD میں۔ یاد رکھیں کون سا لشکر گیا تھا؟ حضرت طارق بن زیاد کے سپہ سالار تھے، اور انہوں نے ایک واقعہ ان کے بارے میں مشہور ہے، جب وہ اسپین پہنچے اور ادھر کافروں کا یعنی کہ غیر مسلم کا راج تھا، تو انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو جو ساتھ تھے سپاہی وہ تھوڑے سے مایوس ہو گئے۔ جب وہ کشتیاں سمندر کے انہوں نے لگا رہے تھے، لنگر انداز کر رہے تھے، حضرت زید نے کہا کہ حضرت طارق بن زیاد نے کہا کہ یہ کشتیاں جلا دیں۔ انہوں نے کشتیاں جلا دی۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس اب دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم فاتح ہوں یا پھر ہم اپنی جانیں دے دیں۔ یہ ایک اچھی سوچ تھی ان کی۔ اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے اسپین کو کس طرح فتح کیا۔ کوشچن نمبر 22، ہو لیڈ مسلم فورس ڈیورنگ دی کرسچن کر لیا، یعنی کہ مسلمانوں کی فورس کو کب کون لیڈ کر رہا تھا کرسچنوں کے خلاف، جب وہ یعنی کہ صلیبی جنگوں میں؟ جی یہ صلاح الدین ایوبی تھے جو صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کی فورس کو لیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے بیت المقدس یعنی جو فلسطین کو آزاد کروایا تھا، جس طرح آج اسرائیل قبضہ جما کر بیٹھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جلدی کوئی اور صلاح الدین ایوبی آئے گا، وہ ہم میں سے ہی انشاءاللہ ہوگا، مسلمان ہی ہوگا، اور فتح ان کے مقدر ہوگی۔ ایک دفعہ پھر بیت المقدس آزاد ہوگا۔ کوشچن نمبر 23، وچ صحابی واز دی فرسٹ حافظ آف دی ہولی قرآن؟ یہ سوال بھی امپورٹنٹ ہے۔ قرآن پاک کا پہلا حافظ کون تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے پہلے حافظ تھے۔ کوشچن نمبر 24، وچ از دی اولڈیسٹ موسک آن دی ارتھ؟ زمین پہ سب سے پرانی مسجد کون سی ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زمین پر کعبہ اللہ، یعنی کہ خانہ کعبہ زمین پر سب سے پرانی مسجد ہے۔ مختلف ادوار میں ان کی تعمیر ہوتی رہی، یعنی کہ سب سے پرانی مسجد خانہ کعبہ ہی ہے، یا کعبہ بیت اللہ کہہ لیں یا خانہ کعبہ کہہ لیں۔ کوشچن نمبر 25 یعنی 25، واٹ واز دی کنیت آف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ کنیت کہتے ہیں وراثت میں کوئی چیز ملے، یعنی کنیت ابو عبید اللہ، یعنی کہ ابو عبید اللہ سے مراد ہے کہ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ کے باپ، یعنی کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے ابو عبداللہ، یعنی کہ عبداللہ کے باپ۔ اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں ارشد بن اسلم، اس طرح وہ کنیت ہے یہ۔ کوشچن نمبر 26، یہ ہمارا کوشچن نمبر 26 پہ ہم چلے گئے ہیں۔ فار ہو لانگ دی خلیفہ آف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ لاسٹڈ؟ یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال خلافت کی؟ 12 سال
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، یعنی کہ آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے۔ اور یاد رکھیں ایک سوال اور ہوتا ہے، تیسرا خلیفہ مسلمانوں کا کون سا ہے؟ ASI، سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل میں یہ سوال لازمی آ جاتا ہے کہ مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ کون تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے اور 12 سال خلیفہ رہے۔ کوشچن نمبر 27 ڈیورنگ ڈرافٹ وچ نماز از آفرڈ فار رین، یعنی کہ ویورس ہم کوشچن دیکھ رہے تھے 27 ڈیورنگ دی ڈرافٹ وچ نماز از آفرڈ فار رین، یہ خشک سالی میں کون سی نماز بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ صلاۃ استغاثہ، اسے کہتے ہیں صلاۃ استغاثہ نماز ہوتی ہے جو بارش کے لیے کی جاتی ہے۔ کوشچن نمبر 28 گیو دی نیم آف پروفٹ ہو از دی سن آف حضرت داؤد، وہ کون سے پیغمبر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں؟ یہ کوشچن آنسر بھی نیچے دے دیا ہے، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرند چرند ہر کسی کی آواز سمجھتے اور سن سکتے تھے، یعنی زبانوں پر عبور تھا۔ کوشچن نمبر 29 واٹ از دی سیریل نمبر آف سورہ یاسین ان دی ہولی قرآن؟ ہولی قرآن۔ کوشچن نمبر 29 ہم کر رہے تھے 29 واٹ از دی سیریل نمبر آف سورہ یاسین ان ہولی قرآن، یعنی قرآن پاک میں سورۃ یاسین کا کون سا نمبر ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 36، یعنی کہ 36 نمبر پر قرآن یاسین کا نمبر ہے۔ کوشچن نمبر 30 دی میکسیمم نمبر آف حافظ قرآن وار میرڈ ان دی، انہوں نے کہا زیادہ تر حافظ قرآن کب شہید ہوئے تھے؟ میٹرائیڈ، یہ کون سی جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ جنگ یمامہ۔ اس میں زیادہ تر حافظ قرآن شہید ہوئے تھے، جنگ یمامہ۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک کو لکھنا شروع کر دیا گیا تھا، خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں حافظ قرآن ختم ہو گئے تو کہیں قرآن ختم نہ ہو جائے نعوذ باللہ، اس وجہ سے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا اس وقت کے خلیفہ نے۔ کوشچن نمبر 31 غزوہ بیٹل فرقان از دی نیم فار، یعنی کہ یہ غزوہ بیٹل کون سے غزوہ کی لڑائی کو فرقان کہتے ہیں؟ یعنی دوسرا نام فرقان ہے، بیٹل آف بدر، غزوہ بدر کی لڑائی کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، غزوہ فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 32 میں انہوں نے پوچھا ہے دی ڈسٹینس بٹوین مکہ اینڈ مدینہ از اباؤٹ، یعنی کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ جی ہم بتا رہے ہیں 300 مائل، یعنی کہ 300 میل کا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ اگر کوشچن نمبر 33 دی بک آف حدیث موطا واز ریٹن بائی، یہ سوال اکثر آتا ہے، NTS کا ہو یا کوئی بھی پیپر ہو، یہ سوال اکثر آپ کو ملے گا کہ موطا بک جو حدیث کی ہے وہ کس نے لکھی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ جی کوشچن نمبر 34 وچ سورہ واز ریسائٹڈ بائی دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دی ٹائم آف ہجرت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت کون سی سورت کی تلاوت کی تھی؟ سورۃ یاسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین کی تلاوت کی تھی، پھر آپ گھر سے نکلے تھے۔ کوشچن نمبر 35 وچ از لانگیسٹ سورہ آف ہولی قرآن، قرآن پاک میں سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ سورہ البقرہ، سورۃ البقرہ سب سے بڑی سورت ہے۔ کوشچن نمبر 36 ہو ڈیڈ اکمپنی دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان دی مائگریشن ٹو مدینہ،
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے کمپنی دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ دوسرے الفاظ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ Question number 39. Who was the named as brain of Arabia by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ عرب کو دماغ یعنی کہ کہتے ہیں دماغ کہا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا؟ حضرت عمر بن العاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عرب کا دماغ ہے، یعنی کہ ایک اہمیت دی۔ کوشچن نمبر 40 کوشچن نمبر 40 ہے نیم دی فاسٹ مسلم رولر ہو اسٹیبلش نیوی۔ ہاں یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے، یعنی کہ مسلمانوں کا وہ کون سا حکمران تھا جس نے نیوی ڈپارٹمنٹ یعنی اسٹیبلش کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیوی کا ڈپارٹمنٹ بنایا۔ کوشچن نمبر 41 What is called the first عشرہ آف رمضان؟ رمضان کے پہلے عشرے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے عشرے کو کہتے ہیں عشرہ رحمت۔ اسی طرح آپ کو دوسرے تیسروں کا بھی آنا چاہیے، مغفرت، بخشش، یہ تینوں عشرے آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ پہلے کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 42 سنٹرل ایشیا بیکم دی پارٹ آف مسلم امپائر ڈیورنگ دی ریجن۔ سنٹرل ایشیا کب مسلم حکومت میں آئی؟ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی یہ مسلمانوں کی حکومت میں شامل ہوئی سنٹرل ایشیا۔ کوشچن نمبر 43 Who fastly arranged and wrote the Quran on paper in the book؟ کوشچن نمبر 43 میں پوچھ رہا ہے کہ کون تھا جس نے سب سے پہلے قرآن پاک کو پیپر پر لکھنا اور بک کی شکل میں تیار کیا؟ وہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسا کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا ہے، جب زیادہ تر حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے جنگ یمامہ میں، تو خطرہ پیدا ہو گیا تھا قرآن پاک کو کس طرح محفوظ کیا جائے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک کتاب کی شکل اور پیپر پر لکھوانا شروع کر دیا۔ واٹ از دی پرسنٹیج؟ کوشچن نمبر 44 واٹ از دی پرسنٹیج آف مسلم پاپولیشن ان ایجپٹ؟ مسلمانوں کی کتنی آبادی ہے مصر میں؟ ایجپٹ کہتے ہیں مصر کو۔ کوشچن نمبر 44 کا آنسر ہے 90%، 90% مسلمان ہیں مصر میں۔ کوشچن نمبر 45 وچ سورہ آف قرآن ہیز اے بسم اللہ ٹوائس؟ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 دفعہ ہے؟ وہ ہے سورہ نمل ہے، ایسی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 دفعہ ہے۔ اور دوسری بات کوشچن نمبر 46 فتوی قاضی خان از این اتھینٹک فتویٰ، یعنی کہ یہ ایک قاضی خان فتویٰ ہے، وہ کن کے لیے اتھینٹک ہے؟ جو اسے اتھینٹک مانتے ہیں وہ ہے فقہ حنبلی۔ فقہ حنبلی والے اس فتویٰ کو اتھینٹک مانتے ہیں۔ کوشچن نمبر 47 واٹ از مینٹ بائی اجماع؟ اجماع کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کے جو سورسز ہیں ان میں سے ایک اجماع ہے، تیسرا سورس ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایگریمنٹ آف علماء، کہتے ہیں ایک بات پر متفق ہونا، علماء بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں اس پر اجماع، یعنی کہ وہ متفق تھے۔ اب جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ علماء رفاع دین پہ کچھ متفق ہیں کچھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اسے ہم اجماع نہیں کہیں گے، لیکن اس پہ سب متفق ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ اجماع میں آ جاتا ہے۔
Question number 48. When Hazrat Umar رضی اللہ عنہ embraced اسلام, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ 616 AD میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ Question number 49. What is full title of تفسیر بن کثیر؟ تفسیر بن کثیر کا فل نیم کیا ہے، یعنی کہ فل ٹائٹل کیا ہے؟ تفسیر القرآن العظیم، اس کا فل نام ہے تفسیر قرآن عظیم، یعنی کہ قرآن مجید کی تفسیر۔ کوشچن نمبر 50واں، ان وچ سورہ آف دی قرآن آر دی ڈیٹیلز آف ہیریٹیج؟ یہ میں نے اوپر کوشچن لکھا ہے، نیچے آنسر دیے ہوئے ہیں، جو سینٹر میں لکھے ہیں وہ آنسر ہی ہیں۔ کوشچن نمبر 50 میں انہوں نے پوچھا ہے کہ قرآن پاک میں کون سی صورت ہے جو وراثت کے بارے میں بتاتی ہے؟ اس کا آنسر سورہ نساء، یعنی کہ سورہ نساء قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس میں وراثت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 51، امام حسین ریچڈ اے کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کب پہنچے؟ اس کا آنسر ہے 61 ہجری، یعنی کہ 61 ہجری میں امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا پہنچے۔ کوشچن نمبر 52، وچ پلیس از نو ایز اے باب الاسلام؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ باب الاسلام کس کو کہا جاتا ہے، کس سرزمین کو؟ یہ سندھ، یہ جو صوبہ سندھ ہے پاکستان کا، اس سے باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ یہ آنسر دیکھ لیں، صوبہ سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 53، ملتان واز کنویکٹ آن، یعنی کہ ملتان کو کب فتح کیا گیا؟ کنکویرٹ، ملتان کو کب فتح کیا گیا؟ کوشچن نمبر ہے یہ 53، 714 میں ملتان کو فتح کیا۔ یا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، محمد بن قاسم جو 712 میں آئے تھے، وہ فتح کرتے کرتے ملتان تک پہنچ گئے تھے، سندھ سے لے کر ملتان تک، اس کے بعد اسے واپس بلا لیا گیا تھا۔ کوشچن نمبر 53، سر یہ ڈبلنگ ہو گئی ہے۔ ابو جہل واز ڈیڈ ان غزوہ، کون سا غزوہ میں ابو جہل مر گیا تھا؟ غزوہ بدر میں۔ کوشچن نمبر 54، صلاۃ از اے پلر آف اسلام، صلاۃ اسلام کا کون سا پلر ہے؟ صلاۃ اسلام کا دوسرا پلر ہے، پہلا توحید یعنی کلمہ، جسے ہم کہتے ہیں رکان، 5 رکان ہیں جو اسلام کے ہیں، اس میں سے دوسرے نمبر پر صلاۃ ہے۔ کوشچن نمبر 55، کائنڈ آف حج آر، یعنی کہ حج کی کتنی قسم ہے؟ یہ تقریباً FIA کے اکثر پیپرز میں یہ سوال آ جاتا ہے، حج کی کتنی قسم ہے؟ حج کی 3 قسم ہیں۔ کوشچن نمبر 56، کائنڈ آف جہاد، کائنڈز آف جہاد، یعنی کہ جہاد کی کتنی اقسام ہیں؟ جہاد کی اقسام ہیں 5 اقسام ہیں، جس میں جہاد بالقلم، جہاد بالنفس، اسی طرح اس کی ٹوٹل اقسام 5 ہیں جہاد کی۔ کوشچن نمبر 57 ہے دی شارٹیسٹ سورہ از، یعنی کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ سورۃ کوثر۔ اوپر سوال تھا کہ لانگیسٹ سورہ سورۃ البقرہ اور سب سے چھوٹی سورۃ کوثر۔ کوشچن نمبر 58، کیملز گیو ٹو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان لے کر شام گئے، اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اونٹ دیے تھے،
یعنی گفٹ لگا لیں آپ یا جزیہ جو بھی ہے دیا تھا، وہ کتنے اونٹ دیے تھے؟ 20 اونٹ دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کوشچن نمبر 59، بیٹل خندق اکورنٹ آن، یعنی کہ جنگ خندق کب واقع ہوئی، یعنی کہ کب ہوئی؟ یہ آنسر دیکھ لیں، 5 ہجری کو جنگ خندق ہوئی تھی۔ یہ جنگ خندق مدینہ کے گرد ایک خندق کھودی گئی تھی جو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر کی گئی تھی، خندق کھودی گئی تھی۔ اس سے مدینہ کا دفاع کرنا آسان ہو گیا تھا۔ کوشچن نمبر 60، بیٹلز مینشنڈ ان قرآن، انہوں نے پوچھا ہے کہ قرآن پاک میں کتنی جنگوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے، یعنی کہ مینشن کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ ہوئی تو بہت زیادہ تھی، لیکن قرآن پاک میں 12 جنگوں کا مینشن کیا گیا ہے، یعنی ذکر آیا ہے۔ کوشچن نمبر 61، ہو واز مرڈر آف عمر رضی اللہ عنہ، او سے لکھ دیا، یو سے لکھ دیا، کوئی نہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ ان کو قتل کرنے والا کون تھا؟ ابو لولو فریزی نامی ایک آدمی تھا جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا تھا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، یعنی کہ یہ پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس نے خنجر مارا تھا۔ ابو لولا فروزی نے حضرت عمر پر حملہ کیا تھا خنجر سے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی دن وفات پا گئے، کچھ کہتے ہیں 2 دن بعد وفات پا گئے۔ زیادہ تر روایت ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 محرم کو وفات پائی تھی، یعنی دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ کوشچن نمبر 62، اولڈ نیم آف مدینہ، مدینہ کا کیا نام تھا، پرانا نام؟ یثرب، یثرب کہتے ہیں مدینہ کا پرانا نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے یثرب۔ اکثر آپ واقعہ پڑھیں تو ہجرت کا یثرب ہی آتا ہے لفظ، یہ مدینہ کا پرانا نام تھا۔ کوشچن نمبر 63، بیٹل آف جمل واز فاؤٹ، ایک جنگ جمل کب ہوئی؟ اس کا آنسر ہے 36 ہجری۔ یہ غلط فہمی پر جنگ تھی، یہ حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھی۔ اب کوشچن نمبر 64، پیس اسٹریٹ حدیبیہ واز ریٹن ڈاؤن بائی، یعنی کہ امن کا معاہدہ جب حدیبیہ لکھا جا رہا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں تھے، تو کسی نے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حدیبیہ ایک مقام تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے ایک بیعت کی، جسے بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، لیکن یہ اس کوشچن میں انہوں نے پوچھا ہے، کوشچن نمبر 64 میں، پیس اسٹریٹ حدیبیہ واز ریٹن ڈاؤن، جب حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، یعنی بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک افواہ تھی، تو اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا۔ وہ معاہدہ کس نے لکھا؟ وہ حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، اور کفار، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے تھے، اور ایک سہیل نامی بندہ کفار مکہ کی طرف سے تھا۔ کوشچن نمبر 65، فادر آف عبد المطلب واز، یعنی کہ یہ پوچھ لے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کے والد کا کیا نام تھا؟ ہاشم،
ان کے والد کا نام تھا ہاشم، اسی لیے بنو ہاشم بھی کہا جاتا تھا، قبیلہ بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کو۔ کویشچن نمبر 66، کویشچن نمبر 66 میں انہوں نے پوچھا ہے سیکرٹ پرچیزنگ کنٹینیو آف، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، وہ کتنے دن یا کتنے سال جاری رہی؟ 3 سال تک خفیہ پرچیزنگ ہوتی، یعنی کہ تبلیغ ہوتی رہی۔ جی ویورز، ہم آ گئے ہیں کویشچن نمبر 67 پر۔ کویشچن نمبر 67 ہے ہو اکمپنیڈ دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دی جرنی ٹو طیف۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ اسی طرح انہوں نے پوچھا ہے کویشچن نمبر 67 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیف کا سفر کیا؟ طیف کا سفر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کویشچن نمبر 68، یہ تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں دیکھ لیں۔ آپ کو بتاتا چلوں، طیف کے سفر کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں کے لوگوں نے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے پتھر مار مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا لہو لہاں کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو جوتے تھے پاؤں سے وہ خون جم گیا جوتوں میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خون بہا۔ اس کے وقت فرشتہ نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں یہ اس طیف بستی ہے جو اسے 2 پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر پیس دوں، یعنی کہ کچھ بھی نہ بچے ان لوگوں کا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے نہیں تو ان کی آنے والی نسلوں سے اسلام کا پرچار کروائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر بعد میں وہاں سے کافی مسلمان ہو گئے تھے لوگ۔ اب ہم چلتے ہیں کویشچن نمبر 68، کنگ آف حبشہ بلونگ ٹو وچ ریجن؟ جی اس نے پوچھا ہے کنگ آف حبشہ، جب پہلی ہجرت کی تھی حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، تو وہاں حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ کون تھا؟ وہ بادشاہ تھا کرسچن، یعنی کہ وہ ایک عیسائی تھا۔ بعد میں وہ سنا تھا کہ مسلمان، تاریخ میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرت جعفر بن طیار نے حبشہ کے بادشاہ کو سورۃ مریم کی کچھ آیتیں تلاوت کر کے سنائی، جس سے وہ آبدیدہ ہو گئے تھے۔ اب چلتے ہیں ہم کویشچن نمبر 69 کی طرف۔ 69 کی طرف، وچ ڈاٹر آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ آن دی ڈے آف بدر؟ بدر کے دن جب جنگ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی وفات پا گئی تھی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا فانی سے رخصت ہو گئی تھی بدر والے دن، یہ کہ 2 ہجری کو۔ کویشچن نمبر 17، کویشچن نمبر 17 ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریمینڈ ان دی شعیب بن ابی طالب۔ شعیب بن ابی طالب ایک گھاٹی کا نام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے؟ یہاں پر 3 سال رہے۔ یہ بہت مشکل دور تھا، یہاں پر فاقہ بہت ہو گیا تھا اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، یعنی 3 سال صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رہے، یعنی کہ قید میں رہے شعیب بن ابی طالب ایک گھاٹی پر۔ کویشچن نمبر 71، who verified the account of معراج؟ یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو سب سے پہلے کس نے اسے تصدیق کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے
تو ایک کافر جب آپ نے لوگوں میں بتایا کہ میں اس طرح گیا ہوں معراج پر، سارا واقعہ سنایا، تو ایک کافر تھا، پتہ نہیں وہ کون بندہ تھا، وہ گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اس نے جا کر کہنے لگا ابو بکر ایک بندہ آپ سے کہے میں ایک رات میں مسجد بیت المقدس گیا، اس کے بعد میں نے ساتوں آسمانوں، جنت، دوزخ سب کچھ دیکھے، سب کی سیر کی اور راتوں رات میں واپس آ گیا. تو ایسا پوسیبل ہے، یعنی کہ ایسا ممکن ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، یعنی کہ پہلے انہوں نے کہا نہیں، پھر اس نے کہا آپ جس کو نبی مانتے ہیں، یعنی آپ سے ان کا نام لیا کہ آپ جس کو نبی مانتے ہیں، آج اس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ الفاظ، یہ واقعہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر یہ بالکل سچ ہے، ایسا پوسیبل ہے. یعنی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی تصدیق کی. کوشچن نمبر 72. کوشچن نمبر 72 میں انہوں نے پوچھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ embraced اسلام بیکاز آف بیہیویئر. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں اسلام، کیسے، کس کے بیہیویئر کو دیکھ کر اسلام قبول کیا؟ حضرت حمزہ نے ابو سفیان کے بیہیویئر کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. ابو سفیان کے بیہیویئر کو، بعد میں ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہی سب سے پہلے مسلمانوں کا پرچم لہرانے والے ہیں. وائٹ پرچم تھا، سفید پرچم، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ میں لہرایا تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا تھے یہ، اور یہ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے. کوشچن نمبر 73. وچ پروفٹ از موسٹ مینشنڈ ان قرآن؟ کوشچن نمبر 73 میں انہوں نے پوچھا ہے کون سے پیغمبر کو زیادہ مینشن کیا گیا ہے قرآن پاک میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ مینشن کیا گیا ہے، زیادہ دفعہ ذکر ہے. کوشچن نمبر 47. کوشچن نمبر 47. فاسٹ ٹرانسلیشن آف قرآن ان پاکستان واز، یعنی کہ پاکستان میں قرآن کی ٹرانسلیشن، پہلی ٹرانسلیشن کس زبان میں ہوئی؟ یعنی کہ پاکستان میں کافی زبان ہیں، کس زبان میں ہوئی؟ پہلی ٹرانسلیشن سندھی زبان میں ہوئی تھی پاکستان میں. کوشچن نمبر 75. اے مین از بuried ان دی کلوتھس. جب انسان دنیا فانی سے جاتا ہے، یعنی کہ اس کو کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 3 کپڑے کفن کے ہوتے ہیں، یعنی 3 چادریں لگا لیں، یہ وائٹ کلر کے ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں. کوشچن نمبر 76. جہاد واز میڈ مینڈیٹری آن، یعنی مینڈیٹری کہنا ہے لازمی، فرض ہو گئی. ٹھیک ہے، جہاد کب لازمی ہوئی؟ 2 ہجری کو جہاد لازمی ہوئی، یعنی کہ جہاد کا حکم آ گیا 2 ہجری کو. کوشچن نمبر 77. خلافت راشدہ کنٹینیو. خلافت راشدہ کب تک رہی؟ 30 سال تک خلافت راشدہ رہی. جس طرح خلافت عثمانیہ تھی، اس طرح ایک خلافت راشدہ تھی، 30 سال تک رہی. کوشچن نمبر 78. ہائٹ آف کیو آف ہیرا، یعنی کہ غار ہیرا کی اونچائی کتنی ہے؟ غار ہیرا کی اونچائی کتنی ہے؟ 70 فٹ. غار ہیرا کی اونچائی 70 فٹ ہے. کوشچن نمبر 79. دی نیم آف محمد از مینشنڈ ان قرآن، یعنی کہ محمد نام قرآن پاک میں
کتنی دفعہ آیا ہے؟ 4 دفعہ قرآن پاک میں منشن کیا گیا ہے محمد نام۔ کوشچن نمبر 80، کوہ آدم، کوہ آدم کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ کوہ آدم کہا جاتا ہے سری لنکا کو۔ یہ ہمارے برصغیر میں سری لنکا آج تو ایک ملک بنا ہوا ہے سری لنکا۔ یہاں پر تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اتارے تو وہ سری لنکا کی سرزمین تھی، کوئی پہاڑ تھے وہاں پر اتارے، اس لیے کوہ آدم کس جگہ کہا جاتا ہے؟ سری لنکا کو، یعنی کہ سری لنکا کو کوہ آدم کے نام سے جانا جاتا ہے اسلامک ہسٹری میں۔ کوشچن نمبر 81، فاسٹنگ واز میڈ کمپلسری، یعنی کہ کوشچن نمبر 81 میں انہوں نے پوچھا کہ روزہ کب لازمی ہوا؟ یہ بھی 2 ہجری میں روزے کا حکم آ گیا، روزہ لازمی ہو گیا۔ اسی طرح کوشچن نمبر 82، زبور واز ریویلنٹڈ ٹو اون، یعنی کہ زبور کس پیغمبر پر اتری یا کس کی کتاب تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس طرح زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کوشچن نمبر 83، بیٹل آف یمامہ واز فاؤٹ اگینسٹ، یعنی کہ بیٹل آف یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی تھی؟ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی، اور یہ مسلم بن کذاب، ایک شخص تھا مسلم بن کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی بیٹل آف یمامہ۔ مسلم بن کذاب نعوذ باللہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، اس لیے اس کے خلاف بیٹل آف یمامہ لڑی گئی، یعنی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فتنوں کو کچلنے کے لیے یہ جنگ لڑی مسلم بن کذاب سے۔ کوشچن نمبر 84، وین عثمان accepted اسلام، وین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ accepted اسلام، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، what was his age، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج کیا تھی؟ 34، یعنی کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 34 سال تھی۔ کوشچن نمبر 85 کی طرف چلتے ہیں۔ 85، خسرو پرویز واز دی کنگ آف، یعنی کہ خسرو پرویز اس وقت ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا، وہ تھا ایران، ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، اور یہ کس نے فتح کیا تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران کو فتح کیا تھا، یعنی کہ وہ کمانڈر تھے۔ اس طرح کوشچن نمبر 86، ہو واز کالڈ اے لائن آف گاڈ، وہ کون ہے جس کو خدا کا شیر کہا جاتا ہے، یعنی کہ شیر خدا کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے شیر خدا۔ اور ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تلوار تھا، اس کا کیا نام تھا؟ یہ بھی اکثر آ جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا، یعنی کہ آپ رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا، یعنی کہ کوشچن نمبر 87 کی طرف چلتے ہیں۔ 87، واٹ واز علی ٹو جعفر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ ان کا آپس میں کیا رشتہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کا؟ 87 میں اس سوال میں یہ پوچھا گیا کہ ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا۔ یہ جعفر بن طیار وہی ہیں جو حبشہ میں ہجرت کر کے گئے تھے مسلمانوں کے ساتھ، یہ دونوں بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر بن طیار یہ چچا زاد بھائی تھے۔ کوشچن نمبر 88، بیٹل آف تبوک واز فاؤٹ اگینسٹ،
ایک جنگ تبوک ہوئی تھی وہ کس کے خلاف ہوئی تھی؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ رومیوں کے خلاف جنگ ہوئی تھی، جنگ تبوک۔ کوشچن نمبر 89، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹے ان دی سیو آف سورہ، اور یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں کتنے دن قیام کیا؟ 3 days، 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا غار سور میں۔ کوشچن نمبر 90، ایران واز کنکریڈ بائی، یہ میں نے اوپر بھی بتایا تھا۔ کوشچن نمبر 9، ایران کو کس نے فتح کیا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کیا تھا۔ جی کوشچن نمبر ہمارا آ گیا ہے، کوشچن نمبر 91، ہو بیکام خلیفہ آفٹر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے، وہ 7 سال خلافت رہے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا گیا تھا جس سے ان کی وفات ہوئی تھی۔ کوشچن نمبر 92، صلاح الدین ایوبی کنکر بیت المقدس، یعنی کہ صلاح الدین ایوبی کنکر بیت المقدس کو کب فتح کیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کب فتح کی تھی؟ 1187 میں۔ صلیبی جنگیں لڑی گئی تھی، اس کے بعد جو نتائج نکلے تھے بیت المقدس صلاح الدین ایوبی نے فتح کی تھی۔ کوشچن نمبر 93، دی فرسٹ مسلم امنگ سیلواز، یعنی کہ پہلا مسلم غلام کون تھا؟ یعنی کہ جو غلام تھا وہ مسلمان ہو گیا، اس کا حضرت زاہد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے آپ وسلم کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے، جیسے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا۔ کوشچن نمبر 94، فرسٹ امیہ خلیفہ واز، یعنی کہ امیہ خاندان میں سے پہلا خلیفہ کون تھا؟ پہلا خلیفہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ امیہ خاندان کے پہلے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کوشچن نمبر 95، واز کنکویر آف ایجپٹ، کون تھا جس نے ایجپٹ کو فتح کیا، یعنی کہ مصر کو فتح کیا؟ عامر بن العاص۔ عامر بن العاص ایک صحابی کا نام ہے، انہوں نے مصر کو فتح کیا۔ کوشچن نمبر 96، حضرت عمر رولڈ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کتنے دن یا کتنے تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران رہے؟ اس کا آنسر ہے 10 سال 5 ماہ، 10 years and 5 months، یعنی کہ 10 سال 5 مہینے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکمران رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ کوشچن نمبر 97، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرٹڈ ایٹ دی ایج آف مارٹیرائڈ، حضرت علی رضی اللہ عنہ میرٹڈ ایٹ دی ایج آف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب کون سی ایج میں وفات پائے؟ 60 سال کی عمر میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ کوشچن نمبر 96، کوشچن نمبر 96، وچ سورہ از ہارٹ آف یاسین، کون سی صورت ہے جسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 99، معراج اکرڈ آن، معراج کب واقع ہوا؟ 27 رجب کو۔ کوشچن نمبر 100، ہو لیڈ دی پریئر ڈیورنگ دی النس آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو نماز کون پڑھاتا تھا، کون لیڈ کرتا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔
امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جن سٹوڈنٹس نے اپلائی کرنا ہے وہ اس کی تیاری کر لیں۔ یہ اسلامیات پورشن ہو گیا، پھر انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ تمام کورس کور کر لیں گے 10 دسمبر یا 15 دسمبر سے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اوکے، اللہ حافظ۔